أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر میں عین کا خیال رکھنا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے اور را کو موٹی حالت میں چھوڑنا ہے. اور را کو پڑھا معلوم ہونا چاہیے کہ را بھی پڑھی ہے. بعض والعصر کیا دیتے ہیں، والعصر تو را کدھر ہے؟ والعصر ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان، پہلا مکمل گنہ ہے ان، دوسرا اخفا ہے. الف کو لمبا کرنا ہے. انسان. آگے لفی میں لام کو لمبا نہیں کرنا، لفی فی کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس میں یا ساکن ہے زیر کے بعد. لفی. اور خسر میں خا کو موٹا کرنا ہے اور را کو بھی موٹا کرنا ہے. ان الانسان، لفی خسر. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعامی میں خیال کرنا ہے، وعاملی پڑھنا، عین کو لمبا نہیں کرنا، میم کو لمبا نہیں کرنا. عامی. اور اس میں عین کو صحیح طرح ادا کرنا ہے. عامل الصالحات نہیں ہے، یہ ہے عامل الصالحات. زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں. عامل الصالحات. اور آگے صاد کو موٹا کرنا ہے، لی کو باریک. ہا سٹینڈنگ الف ہے، کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. تھی. اور اس پر وقف کریں گے تو زیادہ لمبا کر سکتے ہیں. ہاتھ ایک مد جتنا لمبا کر سکتے ہیں، ایک مد جتنا. ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا، نو نہیں کہنا، نو نہیں ہونا چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب آپ نے سیدھا لمبا کیا، اب آپ اس میں تھوڑا سا اوپر آواز کو اوپر نیچے کریں. وعملوا الصالحات. یہ ہے آواز بنانے کا طریقہ. تو ہاتھ کو دیکھیں، اب میں سیدھا لمبا کروں گا. عملوا الصالحات، یہ بھی ٹھیک ہے. اب اس کو آواز کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے آواز کو اوپر نیچے کرنا ہے. وعملوا الصالحات. جتنا بھی آپ ہلا لیں وہ آپ کی مرضی ہے. بعض تو پروفیشنلی ان کو معلوم ہے، انہوں نے یہاں لمبا کرنا ہے، ایسے ایسے لمبا کرنا ہے، ایسے ایسی اس کی لہر بنانی ہے. بعض پھر ہمارے جیسے بھی اللہ تعالیٰ بنا دے، ہم تو باقاعدہ نہیں اس کا کرتے تصنع.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. واو کو لمبا نہیں کرنا، تا کو لمبا نہیں کرنا، وا کو لمبا کرنا، الف ہے نا یہاں پر، وتوا. آگے ساو حرف لین ہے، وتواصوا بالحق. قاف موٹا ہے، بالحق. وتواصوا بالصبر. صاد کو موٹا، با پر قلقلہ، را کو موٹا. بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. والعصر، یہاں واو کا معنی قسم ہوگا، اور عصر کا معنی عصر کی نماز بھی ہے، اور عصر کا معنی زمانہ بھی ہے. اور جب کسی لفظ کی شروع میں واو آئے اور اس لفظ کا آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس واو کا معنی قسم ہوتا ہے. تو العصری ہے نا، آخری حرف پر زیر ہے، تو واو کا معنی ہوگا قسم. والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے عصر کی نماز کی. اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ خالق مالک شہنشاہ نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، جو ساری دنیا کائنات کا مالک خالق ہے، اس نے اس چیز کی قسم اٹھا دی. کیسی بات کہ اللہ جس کی قسم اٹھا دے، اللہ پاک، تو وہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اس کی ایک اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ چیز گواہ ہے. اللہ اپنے اوپر گواہ پیش نہیں کرتے، اللہ کو تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے نا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ صحیح سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو وہ اپنی بات پر اللہ گواہ پیش نہیں کرتے، تمہارے لیے یہ گواہی ہے، یعنی یہ بھی گواہی ہے، یعنی اس سے جان لو، یہ تجربے کے طور پر، مشاہدے کے طور پر تم اس کو دیکھ لو، یہ بھی ایسا ہی ہے. خیر اس کی تفصیل پر ہم تو لمبا ایک درس دیتے ہیں، 2-3 گھنٹے کا درس ہمارا ہے اس کی تفصیل پر، والعصر کی تفصیل پر. وہی جو انبیاء کا زمانہ پھر ہم بتاتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارا. خیر تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں. قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان جو ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لفی یقیناً میں ہے. کس میں ہے؟ خسر، خسارے میں. یقیناً انسان خسارے میں ہے. انہ کا معنی بھی یقیناً ہے، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے کہ جو، ما سوائے صرف ان لوگوں کے کہ جو، جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالحات عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی آگے تلقین کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. جنہوں نے یہ 4 کام کیے وہ تو کامیاب ہیں، ان کے علاوہ باقی سب انسان خسارے میں ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہمیں اچھے سے یاد کر لینی چاہیے.
کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی پہلی چیز یہ ہے الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلے تو اس میں درس جب دینا ہونا تو الفاظ کو پھر کھولتے ہیں تو درس ہو جاتا ہے۔ اب ان الفاظ کو آپ کھول دیں تو ایک لمبا درس ہو جائے گا۔ اس لفظ کو کھولیں، مثلا سب سے پہلے آمنو کو کھولیں، اس لفظ کا چابی لگائیں اور کھولیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ پھر آپ اس لفظ کو کھولتے ہوئے اس کی مزید اگلی تفصیل پہ چلے جائیں کہ ایمان کس کس چیز پر ایمان ہے۔ پہلا تو آپ نے بتایا ایمان کیا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کس کس چیز پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان۔ پھر ان میں سے ہر ایک جزء کو آپ کھولیں گے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے، اس کے ایک ہونے پر ایمان، اس کی صفات، اس کی عبادات، اس کی جو توحید جو ہے ونس آف اللہ۔ پھر فرشتوں پر ایمان کیا ہے، پھر کتابوں پر ایمان کیا ہے، پہلی کتابوں پر ایمان کیا ہے، اور اس قرآن پر ایمان کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے آخرت پر ایمان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور تقدیر پر ایمان کیا ہے، تقدیر کیا اور اس پر ایمان کیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو سارا آپ نے اسٹڈی کر لیا ہے اور آپ بتانا جانتے ہیں تو یہ بتانے میں آپ کو 15 سے 20 منٹ کم از کم لگیں گے۔ اینو کہتے ہیں درس دینا، جمعہ پڑھانا، اس کو کہتے ہیں درس دینا، جمعہ پڑھانا۔ پھر آمنو کو آپ نے کھولا، اس کے بعد آپ عامل الصالحات کو کھول لیں۔ میرے آن لائن سننے والے بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آگے پڑھانا بھی ہے، تو مدرس یا مدرسہ بننا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ پھر عامل الصالحات کو کھولیں کہ عمل کیے نیک، تو صالحات کون کون سے اعمال صالحات ہیں، اعمال صالحہ کون ہے، کون سے ہیں اعمال صالحہ؟ تو مختصر ان نٹشل آپ یہ کہہ سکتے ہیں اعمال صالحہ وہ سارے عمل جن چیز کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اور اس پہ مزید بھی کچھ تفصیل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فرمایا ہے کہ یہ والباقیات الصالحات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالحق کو کھولیں کہ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ حق سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین، اس پورے دین کے اوپر لفظ حق بول دیا ہے۔ اس حق، اس سچ، یہ جو سچ اللہ نے بھیجا ہے، شریعت، یہ سارا سچ ہے، یہ حق ہے۔ اس حق، اس سچ کو، اس دین کو آگے ایک دوسرے کو جنہوں نے تلقین کی، تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی یہ صرف 4 دن چلا اور وہ سمائی کیا کہتے ہیں یہ نہیں، پوری زندگی ہے۔ ایک مسلمان مومن کی پوری زندگی تبلیغ ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ تبلیغ کرتا رہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو۔ اور آخری بات وتواصوا بالصبر، اس کو کھولیں، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، صبر کی اہمیت، صبر کی فضیلت، صبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ اس لفظ کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ کیا ہے، کہ جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس پر صبر کرنا بھی ہے، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرنی ہے، جی اس پر رکے رہنا، جمے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پیچھے چلی گئی ہے، اس کو ریکال کر رہا ہوں کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس صورت کو نازل کرنے کے بعد قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ کرتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتنی ایک صورت کافی تھی، اگر کوئی اس کو سمجھ لے۔ اور صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو الوداع کرتے تھے نا، الوداع کرتے تھے تو وہ کچھ نصیحت کرتے تھے، اور کئی بار صحابہ مختصر نصیحت اور کچھ کرنے کی بجائے صرف یہ سورت پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ جب کوئی جانے لگتا تو اس کو دعائی الفاظ میں نصیحت کے طور پر اس کے سامنے یہ سورت پڑھ دیتے، میرے بھائی تم جا رہے ہو تو اس چیز کا خیال کرنا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جاؤ، اب اس کا مفہوم اس کو بھی پتہ ہی تھا، اس کا مفہوم ان کو بھی چونکہ پتہ ہی ہوتا تھا، یہ جسٹ ٹو ریمائنڈ، ریمائنڈر، ایک ریمائنڈر کے طور پر،
اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ریمائنڈر از ویری امپورٹنٹ۔ یہ جو آپ ریمائنڈ کرواتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اٹ بینیفٹس ٹو آل دا بلیورز، یہ بینیفٹ ہے، واقعی ہی بینیفٹ دیتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو یاد دہانی سے، یقین دہانی سے۔ وہ ایمان والا تو ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہ بات نہا خانے میں پیچھے گئی چلی ہوتی ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ چھپ گئی ہوتی ہے، جب وہ دوبارہ ریمائنڈ ہوتا ہے تو وہ بندہ کام جاتا ہے، وہ ہاں وہ بات تھی، اس کو یاد آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو پہلے کچھ معلوم ہے تو اس کو دوبارہ نصیحت نہیں کی جا سکتی، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم دوبارہ سننے سے پہلے نیا شروع کر دیتا ہے، ایسا میں نے آندھی ہے، میں اور سنتا ہی نہیں۔ کوئی درس شروع ہو جائے نا، کوئی جمعہ شروع ہو جائے تو ساڑھے بڑے کھانگڑ قسم کے وہابی وہ مفتی بنے ہوتے ہیں، وہ سر سٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، اچھا انہوں نے درس دینا بڑا اوکھا ہے۔ دوسرے بھائی جڑے نا وہ تے جناب مولوی صاحب نچ بھی مارن کہتے ہیں سبحان اللہ، انہاں نو جو مرضی آکھی جاؤ ٹس مس نہیں ہوندے، آکڑ کے بیٹھے، ذرا نہیں وہ چہرے تے خوشی آئے گی، ذرا نہیں کوئی کی اے مفتی نے پکے پکے، تو یہ پتھر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہاں نو ہلانا جڑا ہے نا تھوڑا جا حشاش بشاش کرو، کوئی اوکھا کام ہے۔ تو خیر انہاں نو مطلب یہ ہے کہ ہم کہ یہ سٹائر کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر سٹائر کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو آتا بھی ہو پھر انسان کسی کی زبان سے سنے تو پھر بھی انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔